بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 115 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حالت جنابت میں روزہ شروع کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب الرجل یطلع لہ الفجر فی رمضان وہو جنوب سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم اسی مسئلے کے حوالے سے امہات المؤمنین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے حوالے سے نظریات احادیث پڑھیں گے، اور پھر احناف کا مسلک بھی بیان ہوگا کہ اگر کوئی شخص جنوبی حالت میں ہو اور اسی حالت میں رمضان شروع ہو جائے، یعنی روزہ شروع ہو جائے، تو اب اس کا یہ روزہ اس وجہ سے کوئی عدم جواز کی طرف تو نہیں جائے گا۔ تو اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معمر عن ابی یونس مولى عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع إني أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا ثم اغتسل فأصوم، فقال الرجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما اتقى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث امام مالک سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر سے، اور انہیں ابو یونس جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازے پر کھڑے ہونے کی حالت میں پوچھا۔ میں یہ گفتگو سن رہی تھی، پوچھا کہ میں نے حالت جنابت میں صبح کی ہے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، میں پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس شخص نے عرض کیا آپ ہماری مثل تو نہیں ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے پچھلے آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے بہتر جانتا ہوں کہ پرہیزگاری کن اشیاء سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مطلب تم زیادہ پرہیزگار نہ بننے کی کوشش کرو، بلکہ اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن انه سمع ان ابا بکر بن عبد الرحمن يقول كنت انا وابي عند مروان بن الحكم وهو امير المدينة، فذكر ان ابا هريرة قال من اصبح جنوبا افطر، فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فتسألهما عن ذلك، فقال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلمنا على عائشة، ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عند مروان بن الحكم، فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم
قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال لا والله. قالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. ثم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. جی یہ ایک طویل حدیث پاک جس کو امام محمد امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر بن عبد الرحمن کے جو مولا سمی نے، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام نے، اس نے بتایا کہ انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو کہتے سنا کہ میں اور میرے والد محترم ایک مرتبہ مروان بن حکم کے پاس بیٹھے تھے، تو ان دنوں یہ مدینہ منورہ پر حاکم تھا، تو ذکر کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے حالت جنابت میں صبح کی تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ یہ سن کر مروان نے کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے قسم ہے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس لازماً جا اور انہیں اس مسئلے کے بارے میں پوچھ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن اور میں دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم حاضر ہو گئے، انہیں سلام کیا، اور پھر عبد الرحمن نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین ہم مروان بن حکم کے پاس بیٹھے تھے کہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حالت جنابت میں صبح کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگی کہ مسئلہ یوں نہیں ہے جس طرح ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، اے عبد الرحمن کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے منہ موڑے گا؟ عرض کیا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا کرتے تھے اور آپ اس وقت بغیر احتلام کے، یعنی ہم بستری کرنے کی وجہ سے ابھی جنوبی ہوتے تھے، پھر اس دن کا آپ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم پھر یہاں سے چل کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے بھی اسی مسئلے کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سا جواب عنایت فرمایا۔ تو پھر ہم وہاں سے نکلے اور مروان کے پاس آ گئے، تو مروان کو عبد الرحمن نے دونوں ازواج مطہرات کے جوابات بتائے۔ تو جواب سن کر مروان نے کہا کہ اے ابو محمد تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرے گھوڑے پر جلدی سوار ہو جاؤ جو اس وقت دروازے پہ بندھا ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ اس وقت العقیق میں اپنی زمین پر موجود ہیں، انہیں جا کر اس بارے میں آگاہ کرو۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد عبد الرحمن سوار ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو گیا۔ ہم دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبد الرحمن نے گفتگو کی اور سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مجھے تو ایک بتانے والے نے بتایا تھا۔ قال محمد
وبهذا نأخذ من أصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك. وكتاب الله تعالى يدل على ذلك. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى يطلع الفجر. فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس به وهو قول أبي حنیفة رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد اس طویل حدیث کے تحت طویل تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں احناف کا نظریہ کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ جس نے ہم بستری کی اور حالت جنابت میں صبح کی اور یہ حالت رمضان شریف میں ہوئی پھر اس شخص نے طلوع فجر کے بعد غسل کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا جائز و حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم اپنے بارے میں خیانت کرتے ہو تو اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. بس اب اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو اور ان سے اولاد تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق صبح کاذب سے الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو. جب ایک آدمی کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے اور اولاد تلاش کرنے اور کھانے پینے کی صبح صادق تک اجازت دی گئی ہے تو اس صورت میں غسل صبح صادق کے بعد ہی ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک خاص بات جو آخر میں بیان ہوئی اس کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو جماع کی کھانے پینے کی اجازت دی وہ صبح صادق تک دی. اب اگر کوئی شخص صبح صادق تک کیونکہ اس کو اجازت تو ہے تو صبح صادق سے ایک لمحہ پہلے وہ جماع کرتا ہے تو چونکہ صبح صادق تک اس کو اسے اجازت تھی تو جماع تو اپنے وقت پہ کر رہا ہے. یعنی شروع میں تو راتوں کو بھی جماع منع تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر رحم کیا اور تمہاری خطا معاف کی کیونکہ کئی ایک ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ راتوں کو جماع ہو گیا تھا صحابہ کرام سے. تو اب اس پر ان کے صدقے اس پوری امت پر آسانی کی گئی اور سب کو راتوں کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کی اجازت دی گئی. تو لیکن وہ راتوں کو کتنے بجے تک دی گئی؟ صبح صادق تک دی گئی. اب صبح صادق تک بندہ جماع کر سکتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تکلیف مالا یطاق نہیں فرماتا، یعنی کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب اگر صبح صادق سے ایک لمحہ پہلے کسی نے جماع کیا تو یقیناً اب ایسا تو وقت ہی نہیں کہ جس میں وہ غسل کرے، حالانکہ وہ اپنی شرعی حدود میں جماع کر رہے تو لامحالہ لازمی طور پر غسل اسے پھر صبح صادق کے بعد ہی کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی غسل اس کے بعد کرتا ہے اور غسل فرض پہلے سے تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں یہ ایک ہی مسئلہ اس پورے باب میں بیان ہوا کہ ایک شخص رمضان شریف میں رات کو جنبی ہو جاتا ہے اور حالت جنابت میں صبح صادق ہو جاتی ہے تو کیا اس کا اس دن کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ تو اس بارے میں آپ نے امہات المؤمنین کے اقوال سنے کہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، میں بالکل آخر میں ایک مختصر سے اعتراض جو آپ عرض کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے اگر کوئی اعتراض کرے جی کہ وہ سنی سنائی باتوں پر کیوں فتویٰ دیتے تھے، یہ تو عمل درست نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. اصل میں ابھی ان کو یہی حکم معلوم تھا کہ رمضان شریف کی راتوں میں ہم بستری منع ہے، اس کی تنسیخ کا انہیں علم نہیں تھا تو آپ نے وہی حکم بتایا جس کا آپ کو علم تھا، حالانکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. تو گویا آپ کا فتویٰ پہلے حکم پر تھا اور اس کے بعد پھر اس کی تنسیخ کا منسوخ ہونے کا علم ہوا.
تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی درست تھی اور آپ کا فتویٰ اپنے علم کے مطابق صحیح تھا، کیونکہ اس کے منسوخ ہونے کا آپ کو علم نہیں ہوا تھا. جب پتہ چل گیا تو پھر کبھی پہلے والا آپ نے فتویٰ نہیں دیا. تو بہرحال یہ باب تھا جی، جس حوالے سے ہم نے حدیثیں پڑھی سنی، اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں اور اس کے خلاصے کو آپ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جواب دیں. اگر کوئی رات کو بیوی سے جماع کرے اور اسی حالت میں صبح کر لے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے سنی سنائی بات پر فتویٰ کیوں دیا، اس کا کیا جواب ہے؟ اور آخر میں صرف ایک بات کلیئر کر لوں، اس باب سے مناسبت رکھتی ہے کہ اگر کوئی صبح کا آغاز کرتے روزی کی حالت میں تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں وہ اتنی تاخیر کرے غسل میں کہ فجر ضائع ہو جائے، پھر تو وہ تاخیر حرام ہوگی. تو تاخیر اتنی نہیں کرنی، فجر میں وہ غسل کر کے فجر پڑھے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.